رجب طیب اردوان ان کو زہر دے دیا گیا ہے اور ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ ترکی پاکستان کے بعد دنیا کا دوسرا اسلامی ملک ہے جو اب جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کے صف میں شامل ہو گیا ہے۔ اسرائیل جو کہ مسلم امہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہاں پر صف ماتم بچھ گئی ہے۔ نریندر مودی مسلمان دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے۔ بھارت جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ٹوٹے ٹوٹے ہونے والا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، ترکی سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان الحمدللہ ثم الحمدللہ خیریت سے ہیں، اور ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ ان کو زہر دے دیا گیا ہے اور ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وہ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں شریک تھے اور یہ لائیو انٹرویو ہو رہا تھا۔ اس دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، پیٹ میں درد کی وجہ سے انہیں اسپتال لے جایا گیا، اور انہوں نے اگلے ماہ جو ہونے والے انتخابات کے لیے اپنی مہم تھی اس کو منسوخ کر دیا تھا۔ لیکن اب الحمدللہ دو اچھی خبریں ہیں ترکی سے جو آپ تک پہنچانی۔ ایک تو طیب اردوان الحمدللہ صحت مند ہیں اور ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر اور ترکی کے دشمنوں نے، طیب اردوان کے دشمنوں نے بہت زیادہ افواہیں پھیلائی تھی کہ ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے، ان کو زہر دے دیا گیا ہے اور ان کی حالت بڑی نازک ہے۔ لیکن ایسی سب خبریں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر فیک تھیں، جعلی تھیں اور جھوٹ پھیلایا گیا تھا۔ ہم آپ کو بہت وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ طیب اردوان الحمدللہ اب صحت یاب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے آج ایک بڑی تقریب میں شرکت کی ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اور ترکی پاکستان کے بعد دنیا کا دوسرا اسلامی ملک ہے جو اب جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کے صف میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے اور عالم اسلام کی قوت میں، عالم اسلام کی فوجی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ترکیہ نے بھی جوہری طاقت حاصل کر لی ہے اور ترکیہ بھی جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ ترکیہ نے روس کے تعاون سے تعمیر کیے گئے ملک کے پہلے جوہری پاور پلانٹ کا آج افتتاح کر دیا، اور یہ افتتاح رجب طیب اردوان صاحب نے کیا ہے۔ ترک خبرسا ایجنسی انادولو کے مطابق جمعرات کو ترک صدر رجب طیب اردوان نے پہلی بار اوکویو پاور پلانٹ کو جوہری ایندھن کی ترسیل کی تقریب سے اپنے ورچوئل خطاب کے دوران کہا کہ ترکی 60 سال کی تاخیر کے بعد دنیا میں جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ اوکویو پاور پلانٹ کو ہوا اور سمندر کے ذریعے جوہری ایندھن کی ترسیل کے ساتھ اس پلانٹ نے اب ایک جوہری پلانٹ کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اوکویو جوہری پلانٹ ترکیہ کے جنوبی صوبے مرسین میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کی پیداواری صلاحیت 4800 میگا واٹ اور 4 ری ایکٹرز تک متوقع ہے۔ جوہری پلانٹ اس سال کے آخر میں بجلی کی پیداوار شروع کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اوکویو جوہری پلانٹ کے لیے ترکی اور روس کے درمیان ایک بین الحکومتی معاہدے پر مئی 2010 میں دستخط کیے گئے تھے۔ 2010 سے یہ کام جاری تھا اور پلانٹ کے سنگ بنیاد کی تقریب 3 اپریل 2018 کو منعقد ہوئی تھی، جس کے بعد پہلے یونٹ پر تعمیر شروع ہوئی۔ اور ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ بہت سے اہم منصوبوں کی طرح اوکویو کو فائنینسنگ ماڈل کے ساتھ لاگو کیا گیا جو ہمارے قومی بجٹ پر بوجھ نہیں ہے اور روس کے ساتھ ہماری سب سے بڑی مشترکہ سرمایہ کاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ ترکیہ کی قدرتی گیس کی درآمدات کو سالانہ $1.5 ارب تک کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، قومی آمدنی میں اضافے کا بھی باعث بنے گا۔ اور ورچوئل خطاب کے دوران ترکی کے صدر جو ہے وہ الحمدللہ بہت حشاش پشاش اور صحت مند دکھائی دیے۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ ترکیہ نے جو یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جوہری توانائی کے حصول میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور ایٹم بم بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد اسرائیل جو کہ مسلم امہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہاں پر صف ماتم بچھ گئی ہے۔ ترکیہ نے اس سے پہلے بھی شٹ اپ کال دی تھی، اور ترکیہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر خلافت کا عروج ہونے جا رہا ہے ترکیہ کے اندر، اور جب وہ 100 سالہ معاہدہ جب ختم ہوگا ترکی کے پاس بہت زیادہ اختیارات آئیں گے، اور اس کے بعد ترکی جو ہے وہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے مقدس مشن پر آگے بڑھے گا۔ اور آج جو جوہری توانائی کا حصول ہے اس نے صف ماتم بچھا دی اسرائیل کے اندر، اور اسرائیلی یہودیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ لیکن مسلم امہ جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتی ہے پاکستان کی جانب سے، ہم ترکی کو اس بڑی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج یقیناً ایک خوشی کا دن ہے کہ ایک اور مسلم ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت کے حصول میں کامیاب ہوا ہے۔ تو جانب ناظرین، بھارت جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ایک بہت بڑی تباہی سے دوچار ہونے والا ہے۔ آزاد خالصتان تحریک کامیاب ہونے والی ہے۔ بھارت میں ہندو سکھ فسادات کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ بھارت میں
آزاد خالستان کے قیام کی تحریک بہت زور پکڑ گئی ہے، جس کے بعد مودی کے ہندوستان میں انتہا پسند نظریات سے سکھ بھی تنگ آ گئے ہیں اور ہندو نواز اقدامات کی بدولت بھارتی سکھوں میں بے چینی بڑھنے لگی ہے۔ رواں سال خالستان کے حامیوں کی طرف سے 23 ممالک میں 35 سے زائد مظاہرے ہو چکے ہیں، جن میں کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک میں بھارتی سفارتخانوں کے سامنے سکھ مظاہرین کی طرف سے شدید احتجاج کیے گئے تھے۔ 19 مارچ 2023 کو آسٹریلیا کے شہر برسبن میں ریفرنڈم ہوا، جس کے دوران 60,000 سے زائد سکھوں نے خالستان کے قیام کا مطالبہ کیا تھا اور اس دوران سکھوں نے انڈین ہائی کمیشن لندن پر خالستان کا پرچم بھی لہرایا تھا۔ 27 مارچ 2023 کو امریکی عدالت نے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کو سکھوں کے خلاف بڑھتے ریاستی مظالم پر طلبی کے سمن بھی جاری کیے تھے، جبکہ امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں اور سکھ جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کر میدان عمل میں نکل پڑے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہوگی جو خالستان کی صورت میں، آزادی کی صورت میں سکھوں کا مقدر بننے والی ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو اور ہماری یہ دعا انشاءاللہ پوری ہوگی، کیونکہ ہندوستان کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں، جن میں خالستان کے بعد دیگر تحریکیں ہیں، جن میں آسام ہے، جن میں اور زیادہ تامل ناڈو کی تحریکیں ہیں، تو اس طرح کی تحریکوں کی وجہ سے ہندوستان بہت جلد ٹوٹنے والا ہے اور مودی جو ہے وہ انشاءاللہ عبرت کا نشان بن جائے گا، اور جب یہ ٹوٹے گا بھارت تو اس کے بعد ایک نئی مسلم ریاست بھی مسلمانوں کی ابھر کر انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ احتشام الرحمان کسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔